الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، با پردہ اسلامی خواتین، پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے عربی سال کے اعتبار سے. اس مہینے میں مسلم سماج و معاشرے میں بڑے ہی زور و شور سے بدعت عید میلاد النبی منائی جاتی ہے. پیارے ساتھیوں، آپ یہ جان کر شاید حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے جس کا کسی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث میں تذکرہ تو بہت دور کی بات ہے. فقہ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، قرون اولیٰ کے درمیان میں، پہلی صدیوں میں جو علماء اور فقہا گزرے ہیں ان کی کتابوں میں کسی ایک بھی کتاب میں اس کا نام تک کہیں موجود نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس کا کتاب و سنت سے ثابت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا کہیں نام اور کہیں تذکرہ بھی موجود نہیں ہے کتابوں میں. یہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، جن کی تقلید لازم سمجھی جاتی ہے، جن کے فقہ و فتاوے کو مدون کیا گیا، ہر مسلک کی اپنی الگ الگ فقہ کی کتابیں موجود ہیں. محترم سامعین، ان فقہ کی کتابوں میں، ان ائمہ اربعہ کی فتاووں میں کہیں عید میلاد النبی کا نام بھی موجود نہیں ہے. اس کے نیک عمل ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے. عجیب معاملہ ہے کہ لوگ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی پیروی کو لازم سمجھتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ایسی بہت ساری ایجادات کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے بہت سارے ایسے نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جو حقیقت میں نہ تو کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی ان ائمہ اربعہ کے فقہ و فتاوے میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے. پیارے ساتھیوں، یہ عید میلاد النبی 600 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 600 سالوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. تب فاطمی خلفاء میں سے کسی خلیفہ نے اس کا بڑے زور و شور سے اہتمام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی، جس کا تذکرہ میں بھی کرتا ہوں دلائل کے ساتھ میں. پیارے ساتھیوں، اللہ کے رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے تمہارے اس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یہی تمہارے لیے اسوہ حیات ہیں کہ انہی کے مطابق، انہی کے اقوال، اعمال اور تقریر کے مطابق اپنی زندگیوں کو تم سنوارو گے تو پھر تمہارے لیے جنت نصیب ہوگی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں چھوڑی مگر اس کی طرف ہماری ترغیب دلا دی ہے، اور اس دنیا میں پائی جانے والی ہر برائی سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اور منع کیا ہے۔ وہ کام نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کام کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دلائی ہو، اور جس کام پر آپ کے پیارے صحابہ جو آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں عمل کرتے تھے، عمل میں لاتے تھے، وہ صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو، وہ کام سنت کا کام، وہ کام دین کا کام، وہ کام نیکی کا کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ رسم حقیقت میں یہود و نصارہ سے مشابہت ہے۔ جس طرح سے عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یہ میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ برتھ ڈے اور میلاد میں کچھ فرق جانتے ہیں؟ بس صرف عربی اور انگلش زبان کا فرق ہے بس، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں اور یہ بھی اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں، جبکہ ان انبیاء کرام نے اپنی میلاد منانے کا حکم بالکل نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ میری امت کے لوگوں، تم میں بعد میں آنے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو یہود اور نصارہ پہلے کی امتوں کے بالکل ہو بہو ویسے ہی کام کریں گے، قدم بقدم شانہ بشانہ ان کے چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو گئے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں بھی داخل ہوں گے۔ گوہ ایک جانور ہے جو سانپ کے جیسا زمین کے اندر کھود کر اپنا گھر بناتا ہے، سوراخ کر کے اپنا گھر بناتا ہے، اس میں کسی شخص کا داخل ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ سوراخ بہت پتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناممکن بات کو بارے میں فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص اس عمل کو بھی کرتا ہے جو ناممکن ہے، لیکن اگر بفرض محال اسے کر جاتا ہے تو میری امت کے لوگ بھی یہ عمل کریں گے۔ یہ میلاد النبی کی رسم یہ حقیقت میں ان پہلے کی امتوں کی مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے یہ کہ اس امت میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں گے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نبی کی پیدائش کا دن منائیں، آپ اس دن جشن منائیں، آپ اس دن جلوس نکالیں، آپ اس دن اور بہت سارے رسم و رواج کریں، بہت سارے کاموں کو انجام دیں، عید منائیں۔ یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کی پیاری باتوں کو سمجھیں اور اسے اپنائیں، چاہے کوئی بھی عالم اور فقیر ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ کسی اور عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی اور بات بتلا رہی ہے، تو آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں۔ یہی حقیقت میں محبت رسول ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے ابتدائی صدیوں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی گواہی دی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانوں کی گواہی دی
اور فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر وہ بہترین زمانہ ہے جو میرے بعد آئے گا، اس کے بعد پھر وہ بہترین زمانہ ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ ان تین زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی گواہی دی ہے، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ یہ وہ بدعت ہے جو اس خیر کے زمانوں میں کہیں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے اس بدعت کو انجام دینے والے بڑی عجیب قسم کی دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے، آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور آپ کے وقت کا، آپ کے زمانے کا فرعون ابو لہب، یہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ اس کے خاندان میں ایک شخص کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا ایک بھتیجا آیا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ سنتا ہے اس خبر کو کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے گھرانے میں، تو وہ مارے خوشی کے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، اور آزاد کرتے وقت وہ جس انگلی سے اشارہ کرتا ہے وہ انگلی اس کے لیے کچھ راحت کا سبب بن گئی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انگلی سے اس کو میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے، اس کو شہد نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس انگلی سے اب میٹھا پانی اور شہد کا استعمال کر کے کچھ راحت محسوس کر لیتا ہے۔ وہ اس کی ایک انگلی جس سے اس نے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، وہ انگلی عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں اس کے رد میں فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ایک نہیں دونوں ہاتھ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ایک انگلی محفوظ ہے، اور ایسی محفوظ ہے کہ اس کے جسم کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یقیناً یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام یقینی طور پر یہ سچا ہے، واضح ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ پیارے ساتھیوں، یہ عجیب ہی دلیل ہے۔ دلیل پیش کرتے تو ابو بکر و عمر کی دلیل پیش کرتے، ان کا عمل پیش کرتے۔ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں تو ایک ایسے شخص کی جو زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آپ کے جانی دشمن بنا رہا، وہ کبھی بھی آپ کو کبھی پیار کی نگاہ سے نبوی دور میں دیکھا تک نہیں ہے۔ ایسے شخص کے عمل کو دلیل بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے خواب سے کہ جس کا دیکھنے والا کون ہے، وہ کافر ہے یا مشرک ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ایک ایسے خواب سے جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایسے لوگوں کو ابو لہب کا طریقہ مبارک ہو، ہمیں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا طریقہ مبارک ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے ان کفار و مشرکین کا طریقہ، ہمیں تو ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا وہ طریقہ چاہیے کہ جس میں ان صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ کبھی صحابی چلتے ہوئے کہیں پر رک جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے اس لیے ہم رک گئے ہیں۔ کبھی بات کرتے ہوئے بات کے درمیان میں ہنسنے لگتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتلاتے ہوئے ہنس پڑے تھے اس لیے ہم بھی ہنسے ہیں۔ وہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیں،
ایسا ممکن ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، اس لیے یقینی طور پر یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہمارے اندر ہو، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہو، ایک چھوٹا سا شائبہ بھی اس کا پایا جاتا ہو، تو اس کو بھی ہم اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے ہم ہٹا دیں، دور کر دیں، تاکہ ہم اور آپ اس بدعت سے مکمل طور پر بچے رہیں۔ پیارے ساتھیوں، دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ پیر کے روز آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے آپ پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ گویا آپ نے پیر کے دن خوشی منایا ہے تو ہم بھی آپ کی پیدائش کے دن خوشی منائیں گے۔ بڑی عجیب قسم کی دلیل ہے، بات کہیں اور کی ہے اور فٹ کیا کہیں اور جا رہا ہے۔ ایک طرف عید منایا جا رہا ہے کہ جس میں قسم قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، نئے لباس پہنے جاتے ہیں، لوگوں کو محبت سے بلا کر کھلانے پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو پیدائش کا دن مانتے ہوئے وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ کہاں کی دلیل ہے اور کہاں فٹ کیا جا رہا ہے؟ عید کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اگر یہ عید کا دن ہوتا تو آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے، کیا پیر کا روز 12 ربیع الاول کو ہی آتا ہے؟ پیر کا روز ہفتے میں ایک دن آتا ہے، مہینے میں کم سے کم 4 دن آتا ہے، اور پورے سال میں 50 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ بتائیے آپ کتنے دن وہ پیر کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے مناتے ہیں؟ کتنے دن مناتے ہیں؟ ایک دن، اور وہ بھی 12 ربیع الاول خاص کر لیے ہیں کہ جس دن ممکن ہے کہ وہ پیر کا دن ہو اور ممکن ہے کہ وہ ہفتے میں کوئی اور دن آ جائے۔ آپ دلیل دے رہے ہیں پیر کے دن کی اور منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ کتنا تضاد ہے اس عمل میں اور اس دلیل میں۔ کبھی کوئی بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ رب العالمین، تو آسمان سے ایسا مائدہ، ایسا دسترخوان نازل فرما دے کہ جس کو ہم لوگ عید کے لیے منتخب کر لیں اور ہم اسے عید منا لیں۔ تو وہ خوشی کا دن ہے، اس لیے وہ عید منائے، ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہے، ہم بھی عید مناتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، پچھلی شریعتوں کا عمل جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے وہ منسوخ ہے۔ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اگر یہ بات جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پچھلی شریعتوں کے سارے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت اور ایک نئی شریعت دی گئی ہے، اس شریعت میں جو باتیں پچھلی امتوں سے موافقت رکھیں گی وہ تو ہم مانیں گے، اور جو پچھلی شریعتوں کے مخالف میں ہماری شریعت میں کوئی بات ہوگی اسے ہم نہیں مانیں گے، چاہے بھلے ہی وہ پہلے عمل میں رہا ہو، پہلے وہ نیک کام رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس محفل میلاد میں بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے، آپ کو عبدیت کے مقام سے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ خاصہ جو آپ کا، اللہ رب العالمین کے بہت سارے خصوصیات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محفل میں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں جس طرح سے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسی ابن مریم علیہ السلام کو غلو کیا ان کی ذات میں اور انہیں اللہ رب العالمین کے مقام الوہیت تک پہنچا دیا ہے، میرے بارے میں ایسی کوئی غلو کی بات نہیں کرنا۔ فرمایا آگے فإنما أنا عبد، میں کتنا بھی بلند مقام کو پہنچ جاؤں، کتنی بھی زیادہ میری فضیلتیں ہو جائیں، میں معراج کے واقعے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاؤں، کتنے بھی بلند مقام تک پہنچ جاؤں، لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود فإنما أنا عبد، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہٰذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی ماننا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ یہ نور من نور اللہ نہیں ہے، یہ احد اور احمد میں میم کا مروڑ والا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ تمام مخلوقات سے الگ اور جدا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل، اس کے صفات کے مثل، اس کے قدرتوں کے مثل، اس کے علم کے مثل کسی کے اندر کوئی خوبی پائی نہیں جاتی ہے۔ اس محفل میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آتے ہیں، آپ کی تشریف ہوتی ہے اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب آپ کے پیارے صحابہ تھے، اور صحابہ کرام کو اپنی جان و مال سے، اپنے بیوی بچوں اور بیٹے بیٹیوں سے بھی زیادہ محبوب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کی ان محفلوں میں بھی نہیں آئے ہیں جو محفلیں آپ کی قبر کے پاس میں اسی مسجد نبوی کے اندر منائی جاتی تھی، جو ذکر و خیر کی باتیں، جو درس و تدریس کی باتیں اس مسجد کے اندر ہوتی تھی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی آئے اور نہ ہی یہ صحابہ نے کبھی آپ کی آمد کا استقبال کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے صحابہ سے تو اتنی محبت نہ کیے کہ وہ وفات کے بعد میں ان کی محفلوں میں آئے، اور آج کا مسلمان جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث پڑا ہے، اس کی محفلوں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اس زندگی کے بعد میں تم کو موت آنی ہے، تم سب کو موت آنی ہے، اس کے بعد قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس بات میں انبیاء بھی شامل ہیں، شہداء اور صالحین بھی شامل ہیں، اولیاء کرام بھی شامل ہیں، اور ایک عام انسان بھی شامل ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کی نہ تو روح اس دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے جسم سے اس دنیا میں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق جہاں وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے زندہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ ان محفلوں میں میوزک اور ڈھول باجے، ناچ گانے بھی خوب عام ہوتے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اور بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ میوزکیں ڈی جے بجتے ہیں، ڈھول اور باجے اور سارنگی کی آوازیں اس میں رہتی ہیں، اور ان سب کو لوگ نیکی سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے لوگ بعد میں آئیں گے جو زنا کو، شراب کو، ریشم کے لباس کو اور اسی طرح سے گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ اب غور کیجئے، کیا یہ باتیں آج کے زمانے میں حلال نہیں ہیں؟ نہ صرف حلال ہیں بلکہ ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، زناکاری کو حلالہ کی صورت میں جائز قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے خمر کو، شراب کو مختلف اشیاء میں مختلف طریقوں میں بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کے حرام ہونے کا نہیں بلکہ مکروہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے گانا بجانا جو آج کے ہمارے خطبے جمعہ سے تعلق ہے، اس کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسے لوگ نیکی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اسے لوگ محبت رسول سمجھ کر اپناتے ہیں اور گانے بجانے کے ساز و سامان کو خریدتے ہیں، بجاتے ہیں۔ کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے؟ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جدا ہوئے، وہ تاریخ عین 12 ربیع الاول کی تھی۔ البتہ ولادت کی تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وفات کی تاریخ یہ 12 ربیع الاول کی ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مورخین کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اسے لوگ اب کچھ سمجھدار ہو گئے ہیں، بلکہ ابھی بھی اخباروں میں یہ بات پائی جا رہی ہے جو میں بتلا رہا ہوں، کیا کہ لوگ اس کو 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی نہیں بلکہ 12 وفات کہتے تھے۔ اب جب ہم جیسے لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں، تب یہ اپنی بات کو بدلنے لگے ہیں اور اب یہ عید میلاد النبی کہنے لگے ہیں، ورنہ یہ 12 وفات منائی جاتی تھی۔ اور ابھی بھی بہت سارے اخباروں میں جب یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ گزر جائے گی، تب آپ اخبارات کی ورق گردانی کرنا، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے 12 وفات خوب جوش و خروش سے منایا گیا۔ عام لوگوں کی زبانوں میں ابھی بھی کبھی کبھی یہ 12 وفات آتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول جشن میلاد نہیں بلکہ یہ 12 وفات مناتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنے خطبہ مسنونہ میں فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، 3 صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیا نمازیں پڑھنا یہ گناہ ہے؟ کیا روزے رکھنا گناہ ہے؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنا گناہ ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 3 صحابہ کرام کو ان تینوں نیک اعمال سے منع کر دیتے ہیں، اور نہ صرف منع کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ لوگوں میرا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا خیر کے ارادے سے ہی، نیکی کے ارادے سے ہی، اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا سرے سے کوئی تعلق ہی اسلام سے نہ ہو، بلکہ نماز، روزہ اور تہجد جیسی عظیم عبادات کو وہ انجام دینے کا شوق رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں پوری رات بھر عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ روزے سے روزہ رہوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا اور پھر آزاد ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہوں گا۔
کیا یہ ارادے، کیا نماز اور روزے اور تہجد کی نمازیں، ذکر و اذکار، یہ سب بدعت ہیں؟ بدعت نہیں ہے، لیکن جب یہی عمل، یہی نماز اور روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے کچھ بھی ہٹ کر کوئی نیا طریقہ اسی نماز میں شامل کر لیا جائے تو وہ نماز بھی بدعت ہو جاتی ہے، اور اس کو انجام دینے والا شخص جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ عید میلاد کہ جس کا نماز کے جیسے عبادات میں شامل ہونا، نماز جس طرح سے عبادات میں شامل ہے، اس طریقے سے عید میلاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ عید میلاد تو شریعت میں کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نیکی کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اپنی اعمال کو سدھار لیں، اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کی سنتوں سے سنوار لیں، نماز اور روزے کا پابند کریں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے فجر کی نماز کے تعلق سے خطبہ ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اگلی فجر کی نماز سے نماز میں آنے لگے، اس کا اثر دکھنے لگا، لیکن دھیرے دھیرے پھر سے وہ شیطان کے جالوں میں پھنس گئے۔ بعض کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں، بعض کو میں ناموں سے پہچانتا ہوں، لیکن افسوس وہ پھر سے شیطان کے جال میں پھنسے اور پھر سے نمازوں سے غافل ہونے لگے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بدعات سے دور رہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کام جو اس دین کا حصہ ہے، جو اس دین کا رکن ہے، جو اس دین میں فرض قرار دیا گیا ہے، اسے ہم انجام دیتے رہیں، تبھی ہماری آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، ارحم الراحمین تو ہم تمام لوگوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کو اپنی زندگیوں میں لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، یقیناً ہم گنہگار ہیں اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے حصے میں بھلائی مقدر کر دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال میں اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، یقیناً تو ہی شفا دینے والا ہے۔ جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق دے دے، یقیناً تو ہی رزق دینے والا ہے۔ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، یقیناً تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔